अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सफदर फरीद हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपके ख्वाब बहुत बुलंद हैं और आप ज़िंदगी में कामयाब होकर आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, तो क्या आपने अपने जिस्म और दिमाग को दुनिया के इम्तिहानों के साथ साथ अल्लाह ताला की आजमाइशों के लिए तैयार किया है? क्या अल्लाह ताला आपको कामयाबी एक प्लेट में रख कर अता फरमा देगा? क्यों अल्लाह ताला कुछ ही इंसानों को बड़े ख्वाब दिखाकर उनको पूरा करने के लिए आजमाइशों और परेशानियों से गुजारता है? क्यों अल्लाह ताला इंसान से बेपनाह मोहब्बत करने के बावजूद उसकी ज़िंदगी में दुख, परेशानियां, तकलीफ़ें और गम लाता है? अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत खूबसूरत पैदा किया और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हम मुसलमान हैं और हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। क्योंकि उम्मत मुहम्मदी होने के नाते हमें इस बात की उम्मीद है कि क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात फरमाएंगे और हम तमाम मुसलमान इंशाअल्लाह एक दिन जन्नत में ज़रूर जाएंगे। तो अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के बाद इस उम्मीद की किरण पर उसकी ज़िंदगी को मसरूफ़ कर दिया है। आप अपने 5 या 6 साल के बच्चे को इस उम्मीद पर स्कूल में दाखिल करवाने के लिए जाते हैं कि ये मेहनत करेगा, ये बड़ा होगा और ये अपना रोशन मुस्तकबिल बनाएगा और बुढ़ापे में ये आपके लिए एक आसरा होगा। लेकिन ये सिर्फ एक उम्मीद की किरण है जिसने वालिदैन और बच्चे को मसरूफ़ कर दिया है। लेकिन आपको ज़िंदगी में कुछ ऐसे इंसान और तलबा ज़रूर मिलेंगे जिनके दिल साफ़ होते हैं और नीयत नेक होती है और उन्होंने ज़िंदगी में मेहनत कर कर एक ही ख्वाब देखा होता है कि वो अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए और यहाँ तक कि अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसे काम ज़रूर करेंगे जिससे उसका और उनके वालिदैन का नाम फ़ख्र से सरबुलंद होगा। और ऐसे इंसान और तलबा मेहनत को इस उम्मीद की किरण समझते हैं और उनका मानना ये होता है कि मेहनत ही एक ऐसी कामयाबी की कुंजी है जो अंधेरों को रोशनियों में बदल सकती है। और उनका तवक्कल अल्लाह ताला पर इतना पुख्ता हो जाता है कि या अल्लाह, जो होना है तेरी ज़ात पाक से होना है। और इस उम्मीद को लेकर वो अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर देते हैं। बेशक अल्लाह ताला बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला इंसान को अजीम तर बनाने के लिए सबसे पहले उसे बर्दाश्त के इम्तिहान से गुजारता है और ये इम्तिहान कुछ महीनों, कुछ सालों तक का हो सकता है। क्योंकि इस इम्तिहान को पास करने के बाद आप अल्लाह ताला के बहुत करीब हो जाते हैं। क्योंकि एक अजीम इंसान बनने के लिए दुनिया के इम्तिहान तो आपने पास कर लिए हैं, लेकिन आपको एक अजीम लीडर बनना है तो उसके लिए जो अल्लाह ताला की एक अजीम इंसान में सिफ़ात होनी चाहिए, सबसे अहम सिफत बर्दाश्त की है। तो अब आपको अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, महल्ले वालों और कम्युनिटी के हर बड़े और छोटे इंसान की वो बात बर्दाश्त करनी है जो आपने ज़िंदगी में नहीं सोची होगी। अगर आपने अपने ख्वाब अपनी बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बता दिए हैं कि मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में बड़े होकर इस महल्ले में, इस शहर में, इस मुल्क में अपना नाम बनाना है, तो लोग आप पर हंसना शुरू कर देते हैं। लोग आपको तरह तरह की ज़बान से तकलीफ़ें पहुँचाते हैं। लेकिन आपके पास सिर्फ़ एक ही रास्ता होता है कि आप इन तमाम लोगों की बातें सुनकर अपने कमरे में या मस्जिद के किसी कोने में बैठकर अपने अल्लाह ताला को एक अर्ज़ी बयान करते हैं कि या अल्लाह, मैं तो जो भी कर रहा हूँ इस इंसानियत के लिए मैंने बहुत बड़े ख्वाब देखे हैं, उन्हीं के लिए कर रहा हूँ, लेकिन क्यों मुझे मेरे अपने दोस्त ही इस तरह की तकलीफ़ें देते हैं। तो इंसान रोना शुरू कर देता है और जब आप रोना शुरू कर देते हैं तो अल्लाह ताला आपको मजबूत बना रहा होता है।
کیونکہ آپ کا یہ پہلا امتحان ہے اور آپ کو اس سے اور امتحان بھی پاس کرنے ہیں۔ تو اس برداشت کے امتحان میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک چیز سکھا دیتا ہے کہ اکیلے بیٹھ کے رونا اور اپنے دل کی آواز اللہ کو سنانا۔ اور بعض اوقات برداشت کا امتحان اتنا سخت ہوتا ہے کہ انسان کا کلیجہ پھٹنے کو آ جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں جو انسان نے زندگی میں اپنے دشمن کے لیے بھی نہیں سوچی ہوتی، لیکن اس طرح کی بھی باتوں کو آپ نے برداشت کر کر آپ نے کامیابی کا سفر جاری رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ خواب تو آپ کے ہیں، آسمان کو چھونے کی ہمت تو آپ کو ہے، اور یہ ہمت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ برداشت کا امتحان اس وقت پاس کر لیتے ہیں جب آپ کو تنگ کرنے والے دوستوں اور رشتہ داروں کی باتیں ہنسی مذاق لگیں اور آپ انہیں کہنا شروع کر دیں مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ جب اس کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور تب یہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ میری باتیں سن رہا ہے اور میرا اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ برداشت کا امتحان پاس کرنے کے بعد اب آپ کا صبر کا امتحان شروع ہوتا ہے، اور صبر کا امتحان اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے لیے مختلف رکھا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو سب کے لیے کیٹاگریز مختلف ہیں، اور جن سے اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کرتا ہے ان کا امتحان اتنا ہی سخت ہوتا ہے، اتنا ہی تکلیف دہ اور پریشان کن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی ایویلویشن کر رہا ہوتا ہے کہ کیا انسان ہر تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں میری طرف جھکتا ہے، کیا اس کا سر اور اس کی آنکھوں سے پانی صرف میرے لیے ہی نکلتے ہیں۔ تو صبر کا امتحان اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے کر بھی لیتا ہے یا نہ رزق دے کر بھی لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا صبر چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر رزق عطا فرما کر واپس لے لیا ہے، کیا یہ انسان اس رضا پر خوش ہے، کیا یہ میری طرف ہی جھکتا ہے۔ اور جن لوگوں کو رزق بالکل عطا نہیں فرمایا ان کو اس کے ساتھ ساتھ ایسی آزمائشوں سے گزارتا ہے کہ بعض اوقات انسان بے بس ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فرماتا ہے کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں ہوں، مجھ پر رحم فرما، یا اللہ میں اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا، یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما، بے شک تو مجھ پر رحم فرمانے والا ہے، یا اللہ میرا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، یا اللہ تو مجھ پر اور امتحان نہ ڈال، یا اللہ تو مجھے صبر کرنے والا بنا، یا اللہ تو مجھے صبر کرنے والوں میں سے اٹھا۔ جب اس کی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور تب یہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میرا اللہ میری باتیں سن رہا ہے اور میرا اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام سوالوں کا جواب دے رہا ہے، اور اسے اس چیز میں اتنی لذت اور سکون محسوس ہوتا ہے کہ اسے زندگی کے سارے دکھ، تکلیف، پریشانیاں بھول جاتے ہیں اور وہ بس اللہ کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور پھر زندگی میں آنے والی تمام پریشانیوں سے وہ مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اب اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور یہ اللہ کی آزمائش ہے، بے شک میرا اللہ ان تمام چیزوں کو آسانی سے دور فرما دے گا۔ اور اس وقت انسان اتنا مضبوط اور طاقتور ہو چکا ہوتا ہے کہ اسے بھوک، پیاس، تکلیف، پریشانی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ جو فیلنگز اور ایموشنز انسان کے اندر ہوتی ہیں ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کی، ان کا جو میکسیمم لیول ہوتا ہے وہ بھی کراس ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر اسے زمین پر دیکھتا ہے تو اللہ نظر آتا ہے، آسمان کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے تو اسے اللہ نظر آتا ہے، اور پھر وہ اس طرح اپنے صبر کا امتحان پاس کر لیتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک آخری امتحان شروع ہوتا ہے جسے صرف 2% لوگ ہی پاس کر پاتے ہیں، اور یہ میک اینڈ بریک کا ٹائم ہوتا ہے، اور زیادہ تر لوگ
اس میں سوسائڈ کر جاتے ہیں، یا ایمان کی طاقت کو کھو دیتے ہیں، یا بے ایمان ہو جاتے ہیں، یا راغب ہو جاتے ہیں، یا ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھوں اور تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، یا ان کا ماننا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دکھ صرف ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، میری اولاد کے لیے پیدا کیے ہیں، میرے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے نہیں پیدا کیے، تو اسے پوری دنیا خوشحال نظر آتی ہے، اور جو بھی تکالیفیں پریشانیاں نظر آتی ہیں وہ اپنے اہل و عیال پر نظر آتی ہیں۔ اسی لیے آپ زندگی میں دیکھیں گے کہ جو لوگ اپنے بہت بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ زندگی میں آ کر ایک مقام پر سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں اور اپنی سمت، اپنی ڈائریکشن تبدیل کر لیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ پہلے بھی وہی تھا، اب بھی وہی ہے، لیکن صرف 2% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا یقین کامل ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ ہے، اللہ ہی کرے گا اور اللہ سے ہی ہوگا۔ اور جب یہ یقین ان کے جسم کا، ان کے ایمان کا حصہ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر کامیابیوں کے لیے ایسی منزل پر لے کے جاتا ہے جس کا انسان نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوتا، اور اللہ تعالیٰ انسان کو پھر دکھوں تکلیفوں سے نہیں، پھر ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے، ایسی پرسکون زندگی سے نوازتا ہے کہ انسان نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا، اور پھر انسان صرف ایک ہی چیز کہتا رہتا ہے، یا اللہ تیرا بہت شکر ہے، یا اللہ تیری رحمتوں کا شکر ہے، یا اللہ تیرے کرم کا شکر ہے، بے شک میں اس قابل نہیں تھا۔ اور جب یہی انسان مڑ کر اپنی زندگی کی پیچھے والی تکلیفیں دیکھتا ہے تو خود کو یہ سمجھتا ہے کہ بے شک میرے اللہ، تو مجھے اس منزل پر لے کے آیا ہے، تو نے ہی تمام وہ راستے بنائے ہیں جن کی منزل یہ تھی، لیکن راستوں کا مجھے بالکل پتہ نہیں تھا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ان تمام کڑے امتحانات کو پاس کرنے کے بعد آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتے ہیں تو یہ لوگ انسانیت کی بہت خدمت کرتے ہیں، غریبوں کی، مسکینوں کی، غریب رشتہ داروں کی، غریب محلے داروں کی، اور سوسائٹی میں رہنے والے ان تمام لوگوں کی جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں، جنہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں کروڑوں اربوں روپے سے نوازتا ہے، لیکن یہ صرف لمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں۔ بس آپ اپنی زندگی میں اس یقین کامل کو لے آئیں کہ صرف اللہ سے ہونا ہے اور اللہ سے ہی ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ اور جب آپ کا سر اللہ کے حضور اس یقین سے جھکے گا تو آپ کی قسمت کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔